جمعے کا دن کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا دن. اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ میں آگے بھی بیان کرتا ہوں کہ اس دنیا کے شاہکار آپ لوگ، آپ پر ہی اللہ کی حکمرانی چلتی ہے. ساری قدرتیں آپ کے لیے کام کرتی ہیں. اور جس وقت ہم غریبی امیری سے نکل کر رب کی محبت کا مزہ لیں گے نا، مزہ تب آتا ہے. جس وقت یہ دنیا کے دھندے کو چھوٹا سمجھ کر آخرت کو بڑا سمجھیں گے، مزہ تب آتا ہے. جس وقت کھانا اس وقت کھائیں گے جب بھوک لگے گی، جب بھوک لگی نہیں تو کھانا کھاتے بھی نہیں، مزہ تب آئے گا. جب ذکر ہماری غذا بن جائے مزہ تب آئے گا. جیسے کہتے ہیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وتحیۃ والثناء کہ یہ جو آب زمزم ہے یہ بھوک بھی مٹاتا ہے اور پیاس بھی بجھاتا ہے. یہ بھوک بھی مٹاتا ہے اور پیاس بھی بجھاتا ہے. جس وقت یہ حالت ہو جائے گی نا عشق والی، اس کے بغیر مزہ نہیں آنا. عشق کے بغیر بندہ سوچتا رہتا ہے، کروں کروں نہ کروں. جب عشق ہو جاتا ہے پھر سوچتا نہیں ہے، پھر کرتا ہی ہے. جس وقت آپ کو کپڑے پہننے کے لیے یہ چوز کرنا پڑے یار کون سا پہننا، اس کا مطلب آپ کے پاس چوائس موجود ہے. آپ کے پاس چوائس موجود ہے، سوچتے ہیں کہ کیا پہن. جس وقت یہ بھی نہ ہو مزہ تب آنا ہے. چوائس ہے نا، جو آیا پہن کے نکلو، بس آخر میں کفر ہی پہننا ہے. مزہ تب آنا ہے جس وقت یہ تھوڑا سا اپ گریڈ ہو جائے نا، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے، یہاں سے نکلنے کا سافٹ ویئر. اور اگر یہاں پر رہنا تو پھر مزے سے رہنا. پھر کھیل کھیلتے ہیں، کھیل میں شامل ہی ہے نا. اللہ والا بننے کے کھیل میں ہم سارے شامل ہیں. باہر کوئی نہیں ہے، باہر کوئی نہیں ہے. اب سارے گریڈ ہیں، سارے، کوئی کم تر نہیں ہے. یہ نہیں کہ اوپر بیٹھا ہوا جو ہے وہ زیادہ عقل مند ہے اور نیچے بیٹھے والے جو ہیں وہ ذہین نہیں ہے. یہ سب غلط ہے. اوپر والے نیچے والے سب برابر. تقویٰ اور پرہیزگاری کا معیار تو بعد میں پتہ چلے گا نا کہ کون کیا نکلا، کیسے نکلا. یہاں پر تو کچھ نہیں. آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں، میں آپ کو کیا سمجھتا ہوں، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا. ابھی تو یہاں پر ہم ویسے گریڈ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن مزہ تب آئے گا جب بس باہر نکلیں گے، ذرا اس کھیل سے ذرا باہر نکلیں گے تب مزہ آئے گا. ابھی تو ہم اپنی نا انا کی تلاش میں ہیں. انا کو جو ہے نا ذرا اس کی تسکین پوری کرنا چاہتے ہیں، اپنی انا کو. اس لیے ہر کام اپنی انا کے لیے، خودداری نہیں، خودداری ہوشیار نہیں، اپنے آپ کو ذرا ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ. جس وقت آپ ثابت ہو جائے گا، لوگ سمجھیں گے کہ آپ کون ہیں، تب سمجھ لیجیے گا کہ آپ ایک جیسے ہی. مجھے سارے اللہ والے سمجھتے ہیں، مجھے سارے اللہ والے سمجھتے ہیں. بہت کم لوگ ہوں گے جو بلیم لگاتے ہوں گے اس نے یہ کیا. بلیم نہیں، بس میں آگے بتایا نا کہ یہ سمجھتے ہوں گے تکبر والا ہے، اپنے آپ کو نہیں کیا سمجھتا ہے، یہ سمجھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اس نے ہمارے پیسے مارے ہیں، یا اس نے چندہ کھایا، میں لیتا ہی نہیں چندہ کھانے میں لیتا ہی نہیں. ہاں میرے ساتھ اگر مقابلہ کرنا چاہے تو دیا میں کتنے دیے پیسے لے لے، تو اگر سمجھتا دیا تو ویسے لے لے. ورنہ میرا خیال ہے کہ میں نے اتنی تربیت کر دی ہے کہ جو کرتا اللہ واسطے کرتا، اپنے لیے نہیں کرتا، اللہ واسطے کرتا. اتنی تربیت اندر کچھ نہ کچھ کر دی ہے. تو اگر پھر بھی کبھی مقابلہ پڑ جائے تو لفظ کیا ہوتے ہیں، کتنا دیا لے لے، ثواب ہمیں دے دے. ہمارے والد صاحب یہ جمعے کو ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، کافی دیر سے کھلا رہے ہیں. میں کہ یار ایک دفعہ دیکھ لیں کتنا پیسہ ہو گیا ہوگا کھانے کو، پیسے لے لے ثواب دے دے. کہتے سائیں ادھر نہ کرو، ہے تو کوئی گل نہ ہوئی کہ یار ثواب مانگتا میں، لے لے پیسہ لے لے ثواب دے دے. مانتے ہی نہیں ہیں. ہم تو زندگی انجوائے کرتے ہیں نا، ہم تو زندگی انجوائے کرتے ہیں. جیسے میں تو کہتا ہوں پیسے لے تو ثواب دے دو. وہ نہیں لیتے، ان کی مرضی ہے.
کہ بھئی ان کو ثواب چاہیے، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، ان کی مرضی۔ ٹاپک یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، اور ان کو امام بنایا گیا۔ امام کون سا؟ اپنے مصلی پر حضور نے کھڑا کیا، کیونکہ یہ بات تو یاد رکھنے والی ہے نا کہ جو نبی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ اگر موجود ہے تو اس کی جگہ پر کوئی دوسرا نماز نہیں کروا سکتا، اس کے مصلی پر کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہوگا تو صرف نبی ہوگا، اور نبی کے بعد وہی کھڑا ہوگا جسے نبی مقرر کرے، جسے نبی مقرر کر گیا یا لوگوں نے چن لیا خلافت کے لیے، وہ مقرر ہو۔ اس لیے ٹوٹل آپ دیکھیں گے کتابیں پڑھ کر، تو جب سے نماز کا آغاز ہوا نبی کریم علیہ السلام نے اکا دکا نمازیں چھوڑ کر زندگی بھر، سفر ہو یا گھر میں ہو، فرض نمازیں، جنازے، نماز تراویح، نماز عید، نماز استسقاء، نماز کسوف، نماز حسوف، سب کی امامت خود کی، یہ دوسرے نے نہیں کی۔ وزیر اعظم کو کرنی چاہیے، گورنر کو کرنی چاہیے، ساڑھے ناظرین نہیں کرنی چاہیے جنہیں عزت کوئی نہیں۔ نماز کی امامت اسے کرنی چاہیے جس کی عزت ہو، بلند ترین، تاکہ لوگ اسے دیکھ کر نماز پڑھنے آ جائیں، لوگ اسے دیکھ کر نماز پڑھنے آ جائیں گے، اس کے یار پارا بندہ پاری سزا بھی دے سک رہا ہے، آیا نہیں۔ جیسے حضور فرماتے ہیں نا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اذان دی جائے، جماعت کا وقت ہو، کسی کو امام کھڑا کروں، اور جو مسجد میں نہیں آئے ان کے گھر جلا دوں۔ یہ نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، اس لیے جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی گھر میں پڑھ لیتا ہے، کچھ تو کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی، ویسے ہی کچھ کہتے ہیں فرض ادا ہو گیا، واجب چھوٹ گیا، فرض ادا ہو گیا لیکن واجب چھوٹ گیا، اس کا گنہگار ہے۔ تو پہلی بات کیا سمجھ میں آئی کہ نماز کی امامت کرنا نبی اس کی موجودگی میں کوئی نہیں کرے، اس کی موجودگی میں کوئی نہیں کرے۔ سنن نسائی 2024 حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نکلے تو آپ نے ایک نئی قبر دیکھی، یعنی نبی قبر بنائی جائے، پہلے تو نہیں دیکھی، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ فلاں قبیلے کی لونڈی کی قبر ہے، فلاں قبیلے کی لونڈی کی قبر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا، وہ دوپہر میں مری تھی اور آپ کلولا فرما رہے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ کلولا کیا کرو اگر تم نے تہجد پڑھنی ہے، تہجد پڑھنے کے لیے کلولا سے مدد کیا کرو، ظہر کو تھوڑا سو جایا کرو تاکہ جسم تھوڑا سا ہلکا ہو جائے، تو پھر بعد میں سونے کے بعد اٹھ پڑو گے تم۔ یہ نبی کا فرمان ہے، باقی آپ اپنے طور پر تربیت کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اٹھنا ہے۔ اگر آپ کا کام ایسا ہے کہ کیا کہتے ہیں آپ کے پاس سونے کا وقت کام ہے تو پھر فرض نمازوں پر اکتفا کریں، صرف مزدوری کریں۔ اگر آپ کا کام زیادہ ہے تو پھر مزدوری کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ٹائم دے سکتا ہوں پھر فجر پڑھ کر تہجد پڑھ کر پھر فجر پڑھیں، لیکن جماعت سے فجر پڑھیں، گھر میں نہیں پڑھیں، کوشش کریں جماعت سے فجر پڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچان لیا کہ وہ دوپہر میں مری تھی اور آپ کیلولا فرما رہے تھے، تو ہم نے آپ کو اس کی وجہ سے جگانا پسند نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے پیچھے لوگوں کی صف بندی کی اور آپ نے 4 تکبیریں کہیں، پھر فرمایا جب تک میں تمہارے درمیان ہوں جو بھی تم میں سے مرے اس کی خبر مجھے ضرور دو، کیونکہ میری نماز اس کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے تو عبداللہ بن ابی کی قبر کے بعد جب چلے گئے تو سرکار نے پڑھ لی تھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ روکا بھی، تو سرکار نے شاید فرمایا کہ میں 73 دفعہ اس کے لیے استغفار کر رہا ہوں، یہ مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ اور جب نماز پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ آج کے بعد ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنے بلکہ قبر پر بھی کھڑا نہیں ہونا، کیونکہ نبی کھڑا ہو جائے قبر پر تو نیچے والی قبر پر شروع ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہوتا، اوپر اگر نیک آدمی کھڑا ہو جائے تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہے، نبی کہیں پر بھی ہو دعا کرے تو فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مرے مجھے اطلاع دو، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، ہماری نماز پڑھنا اس کے لیے رحمت ہے، نور۔ اس لحاظ سے امامت کون کروائے گا؟ نبی، لیڈر، وہ امامت کروائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے
صحیح بخاری میں کہتے کہ حضور علیہ السلام بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. جب عائشہ رضی اللہ عنہ بولی کہ نرم دل ہیں, تسی نہیں نظر آؤ گے تو ویسے مرنا جان, نرم دل ہیں, ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ آپ کے مسئلے پر کھڑے ہو گئے, ان کی ہمت بندھے گی. تو سرکار آپ مہربانی فرمائیں کسی اور کو کھڑا کر دیں, ان کا نماز پڑھانا مشکل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. عائشہ رضی اللہ عنہ پھر وہی بات کی, آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. پھر ان کو ڈانٹا, حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا. آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بلانے آیا اور آپ نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نماز پڑھایا. ٹھیک ہے جی. اس لیے زندگی میں آخری وقت میں مرض کی شدت میں حضور علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کیا کہ تم نماز پڑھاؤ, اور وہ حضور کے مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. تو ایک اور حدیث میں آتا ہے, وہ بھی اس طرح کی ہے لمبی چوڑی. پھر ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے, سہل بن سعد سعدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف قبا کے علاقے میں صلح کروانے کے لیے گئے ہوئے. حضور علیہ السلام کو آنے میں دیر ہو گئی, نماز کا وقت ہو گیا. بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضرت ابوبکر صدیق سے کہ آپ کہیں تو میں اذان دوں اور نماز, کہتے ہیں اذان دی. جب اذان دی گئی, نماز شروع کی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار تشریف لے آئے تو لوگ نماز میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے. لوگوں نے ایک دوسرے کو ہاتھ پر ہاتھ مارا تاکہ ابو بکر کو پتہ چل جائے کہ حضور تشریف لے آئے. وہ مست نماز پڑھا رہے اپنی محبت اور شدت کے ساتھ, کسی کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے. جب لوگوں نے متواتر ہاتھ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ نے اشارے سے نہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا نماز پڑھاتے رہو, لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کا عذاب بخشا. پھر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے اور سب میں شامل ہو گئے. نبی کریم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر, جب میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ ثابت قدم رہے, نماز پڑھاتے رہے, تو کہنے کہ قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال نبی کے سامنے. اس وقت نماز پڑھائی جب حضور دنیا سے جانے لگے, کھڑے ہو, جہاں سرکار تشریف لائے یہ پیچھے ہو. ایک دفعہ اس طرح بیماری میں سرکار دو علیہ السلام تشریف لائے. جب سرکار دو علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کو پتہ چل گیا, تو آپ نماز پڑھا سے ٹھہرو. آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے, بائیں طرف بیٹھ گئے کہ دائیں طرف مجھے بھول گیا. تو کہتے کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے, ابو بکر ایسے سمجھے مکبر کے طور پر کھڑے تھے. اسی سے مکبر کی جو روایتیں آتی نا کہ انہوں نے تکبیرات کہتے رہے, نماز حضور ہی پڑھا رہے, لیکن زور شور حضور کا نہیں تھا, ابو بکر صدیق کا تھا, کیونکہ آپ کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. کیونکہ اسی وقت میں آپ جب تشریف لائے تو دو بندوں کے اوپر سہارا لے کر آئے تھے, پیر ہل نہیں رہے تھے, لکیر بناتے ہوئے آپ آئے کہ آخری وقت میں بھی آپ نماز چھوڑ نہیں رہے, بلکہ آپ نماز پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کہا کہ یہ ہے نماز, کہ مریض اس حالت میں بھی کہتا ہے میں نماز پڑھ. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا. ہم نے کہا پانی گرم کرو, ٹھنڈا کرو, میں ذرا وضو کر لوں, نہا لوں. بے ہوش ہو گئے. پھر نماز کا وقت ہوگا, پھر پانی, پھر بے ہوش ہو گئے. 3 دفعہ ہوا تو پھر کہا کہ ابو بکر کو نماز پڑھا. کیسا عالم ہوگا اس وقت میں کہ حضور بے ہوش ہو رہے ہیں, حضور گر رہے ہیں, اور لیکن نماز 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 کی فکر ہے. ہم لوگوں کو تو نماز کی فکر ہی نہیں ہے.
ہم تو یہ سمجھتے نہیں کہ رب نے ہمیں 5 وقت کا وقت دیا ہے میرے ملنے آ، یہ رب نے وقت دیا ہے مجھے ملنے آ، اور یہ ملنا چاہیے اپنے رب سے، کیوں نہیں اسے ٹائم دینا، اسی نے تو زندگی دی ہے۔ جب وہ وقت کھینچ کر وقت دینے کا پھر سمجھ آئے گی وقت کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ابھی تو مزے میں ہیں، انجوائے کریں، ابھی مزے میں انجوائے کریں، اور انجوائے اگر کرنا چاہتے ہیں تو نیکیاں کما کر کریں، مزہ آئے انشاءاللہ۔ جتنا ہو سکتا ہے نیکیاں کمائیں، بول جائیں کہ آپ کون ہیں، بس یہی سمجھیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اپنے اوپر نافذ کر دیں بندگی کرو، مزہ لیں زندگی میں۔ اس لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 14 کے قریب نمازیں جو ہیں حضور علیہ السلام و تحیۃ والسلام کی زندگی میں وہ مرض کی حالت میں آپ نے پڑھائیں۔ اس لیے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد امامت کے حقدار وہی تھے جس کو مصلی پر کھڑا کیا گیا۔ لیکن میں نے پیچھے بھی بیان کر چکا ہوں کہ خلافت یہ لوگوں کے مشورے کا نام ہے، یہ لوگوں کے مشورے کا نام، اجماع کا نام ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا اور نص میں قرآن کی نص میں آتا ہو کہ خلیفہ یہ بنے گا۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ خلیفہ جو ہوگا وہ قرآن کی نص سے، نام ہی کسی کا نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نام نص کا مطلب ہے کہ نام آیا ہو کہ بھئی اس نے ہے، امامت کو ویسے ہی نکال لیں، ان کا بڑا آسان سا حل ہے، بڑا آسان سا حل ہے۔ کہتے ہیں نبوت ختم امامت شروع، کیا حل ہے؟ کبھی آپ سے بات کر کے نبوت ختم امامت شروع، وہ نبی کے منکر ہے، ختم نبوت کے منکر، لکھ لیں کیسے؟ نبوت ختم تو نبوت کی تعلیم تو نہیں ختم ہوئی، نماز سکھائی کس نے؟ ان کو تو کسی نے نہیں سکھائی، وہ تو کہتے ہیں قرآن میں سکھاتا ہے، کس نے سکھائی یہ بھی نہیں بتاتا، جیسے اہل حدیث بھی نہ بتاتے، اہل حدیث بھی ایسے ہی، ان سے پوچھا جائے تمہیں صحیح حدیث سے نماز کا طریقہ کس نے سکھایا؟ نبی نے۔ نبی کے دور میں تو صحیح حدیثوں کا تعلق ہی نہیں تھا، وہ بھی مونگی بھاری تھا پر وہ کٹ مونگے، ان کا کیا ہے؟ نبوت ختم امامت شروع، تو نبوت دین کس نے مکمل کیا؟ کہتے ہیں دین مکمل جب ہوا تو حضرت علی کو امام مقرر کرے، تو بات سمجھ میں ہے کہ ان کے ہاں نبوت ہے ہی نہیں، یہ کہیں کہ آپ نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پر ایمان رکھنا، نبی کی ماننے کے لیے حدیث کون سی، نبی کی ماننے کے لیے احادیث کون سی ہے وہ نہیں، بات سمجھ میں ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نبوت ختم امامت شروع، کس نے کی؟ چلو آگے چلو، صحیح مسلم میں آتا ہے، ابھی تو میں نے بتا دیا کہ امامت جو ہے وہ حضور علیہ السلام و تحیۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو، اور بیماری کے ایام میں آپ نمازیں پڑھا رہے تھے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے 1532 حدیث پاک میں آتا ہے، لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے والا ہو، یعنی قرآن کا علم رکھنے والا ہو سب سے زیادہ، اس لیے وہ امامت کرے جو سب سے زیادہ قرآن کی کتاب کا علم رکھتا ہو، کیونکہ پڑھنا تو بڑھنا ہوتا ہے نا قاری کا، لیکن جو قرآن کی کتاب کا علم رکھتا ہو۔ میں نے آگے بتایا کہ حافظ قرآن بہت سے ہوں گے، حافظ نماز نہیں ملے گا، فرض واجب سنت پتہ ہی کچھ نہیں، نماز پڑھی کر چلے گا، حافظ نماز ہونا لازم، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کہاں پر سجدہ سہو کرنا تھا، کہاں پر سنت نہیں ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑا، معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر ساری زندگی میں یہ معلوم نہیں ہوا تو کرنا کیا ہے کہ نماز کی طرف توجہ ہی نہیں دی، نہ شرائط کا پتہ لگا، نہ فرض کا پتہ لگا، نہ واجبات کا پتہ لگا، پڑھ ڈالی بس، چلو روحانی کہہ کے اس میں پڑھ ڈالی، اللہ معاف کرے۔ لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جو قرآن میں، قرآن کی سمجھ میں زیادہ بہترین، اگر اس میں یکساں ہوں، ایک کوئی سارے ہوں، تو ان میں سب سے زیادہ سنت کا علم رکھتا ہو وہ کرے۔ اگر سنت میں بھی سب برابر ہوں تو وہ جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو یہ اس وقت وہ کرے۔ اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو وہ امامت کرائے جو سب سے پہلے مسلمان ہوا، ٹھیک ہے۔ اب سب پر پورا کون اتر رہے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، کیونکہ بچے امام لائیں تو ان کا تو بھی فرضی دار نہ ہوتا، نہیں کر سکتے۔ امامت کے مسئلے میں بچے کو نہیں کھڑا کرتے، حضرت علی اس وقت بچے تھے جب ایمان لائے،
تھے لیکن ایمان لائے تھے لیکن بچے تھے. امامت کے قابل کون تھے؟ ویسے نقطہ بیان کیا نا وہاں سے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے ایمان لائے تو عمر میں تقریباً سرکار سے 2-2.5 سال چھوٹے تھے, کیونکہ حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور حضور کی عمر 63 سال ہی ہوئی, تینوں کی عمر 63 سال. ایک باری میں آتا ہے کہ تینوں کی عمر 63 سال ہی ہوئی. اس لیے حضور علیہ السلام اور نے جب ایمان ظاہری طور پر دینا شروع کیا تو اس وقت سب سے پہلے ایمان لائے حضرت ابوبکر صدیق. ہجرت کرنے میں امامت کے مسئلے پر کس کو کھڑا کیا؟ تو جب حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا تو نمبر 1 قرآن کا علم رکھنے والے تھے تو کھڑا کیا, سنت کا علم رکھنے والے تھے تو کھڑا کیا, اور سب سے زیادہ تھا تو کھڑا کیا. کیونکہ امامت کی شرائط پر حکم نے فرمایا, کیونکہ یہ سنن ابو داؤد 581, ابن ماجہ 980, صحیح مسلم 647, 674, صحیح بخاری 631 میں یہی لکھا ہوا جو میں نے ابھی بیان کیا کہ سب سے پہلے قرآن کی سمجھ فہم, پھر سنت کی سمجھ فہم, وہ مسئلے پر کھڑا ہو. ٹھیک ہے. چوتھی بات, 3 باتیں تو یہ ہوگی جو میں نے بیان کر دی. چوتھی بات, جب حضرت ابوبکر صدیق مسئلے پر کھڑے ہو گئے تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی؟ اللہ اکبر. مسند امام احمد بن حنبل میں جلد صفحہ 118 یا حدیث نمبر 1074, کبھی کبھی انٹرنیشنل نمبر ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا, خود فرمایا, ہم حضرت ابوبکر کی فضیلت کو مانتے تھے اور ان کی امامت کو تسلیم کرتے تھے, ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. سنن کبریٰ البیہقی جلد 8 حدیث نمبر 16345 میں بھی یہی آیا کہ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں, راوی بھی ہوتی ہیں, کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 245 میں کہتے ہیں تمام صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت پر متفق ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ان کی امامت و خلافت کو تسلیم کرتے تھے. یہی طبری میں بھی آتا ہے جلد 2 صفحہ 233, وصال نبوی کے بعد حضرت ابوبکر مسجد نبوی میں امامت کرتے رہے اور حضرت علی سمیت تمام اکابر صحابہ ان کے پیچھے نماز ادا کرتے رہے تھے. فقہی طور پر امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھنا ان کی خلافت کے جواز پر اجماع صحابہ میں سے ہے کہ انہوں نے سب صحابہ نے مل کر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو اپنا امام مان لیا. اور جب امام مان لیا, جو امام کی نہ مانے یا امام کو نہ مانے مرتد ہو جاتا ہے, باغی وہ باغی ہوتا ہے. جو امام کی نہ مانے باغی ہو جاتا ہے. حضرت معاویہ باغی نہیں تھے کیونکہ انہوں نے بیعت کی ہی نہیں تھی, ان کا تو رفڑ تھا قصاص عثمان پر, اس لیے وہ باغی نہیں تھے. اور جو ان کو 28-12 پر باغی کہتے ہیں وہ خود باغی ہوں گے. تھوڑا سا فرق ہے نا. جو بیٹے امام کی بیعت کرنے کے بعد کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کر لے, قتل کر دینا چاہیے حضور کے حدیث سے. اس لیے تو بنو سقیفہ کا رونا پڑا تھا کہ کہیں وہ بیعت نہ ہو جائے پھر رفڑ پڑ جائے. اس لیے حضرت علی کو دھمکی لگائی کی تھی مصنف ابن ابی شیبہ کہ بھئی تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ لگائی تھی. اس لیے امامت کے حقدار کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق. نمازیں بھی ان کے پیچھے ادا کرتے رہے. اہل تشیع جماعت کا موقف یہ ہے, ان کا موقف سن لیتے ہیں. کہتے ہیں مولا علی کا حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز ادا کرنا تقیہ کے طور پہ تھا, یا کھڑے ہوتے مگر اللہ کی نماز پڑھتے. مطلب میں آپ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پڑھ رہے ہیں اور میں کلا پڑھتا ہوں. یہ ان کا کہتے ہیں جی. تبرسی میں ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی جلد 1 صفحہ 94 باب احتجاجات امیر المومنین علی بن ابی طالب میں کہتے ہیں کہ حضرت علی مسجد میں آئے اور حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز ادا کی. یہ ان کی حدیث ہے. آئیے
بہار الانوار للمجلسی جلد 28 صفحہ 306 میں کہتے ہیں کہ امیر المومنین ان کے پیچھے تقیہ اور دین کی حفاظت کے لیے نماز پڑھتے تھے. کون سا دین؟ کیڑا دین جو انہوں نے بنایا، جو انہوں نے گڑھا کہ جھوٹی جان ان کے بعد ٹھیک ہے تھوڑے نال پر ہے نہیں. وسائل الشیعہ جلد 8 صفحہ 295 میں کہتے ہیں علی نے حق کے امام کے علاوہ کے پیچھے سے تقیہ کی ضرورت کی وجہ سے نماز پڑھی، بالکل نہیں پڑھی. تفسیر القمی جلد 1 صفحہ 105 وہ فردن نماز پڑھتے تھے اور وہ کیونکہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. تو گھر سمجھ آ رہی ہے؟ بہار الانوار نے جلد 29 صفحہ 401 امام علی نے مصلحت اور تقیہ کی بنیاد پر نماز ادا کی. تفسیر العیاشی جلد 1 صفحہ 195 علی اپنی الگ نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. شرح نہج البلاغہ جلد 2 صفحہ 47 امت کے اتحاد کے لیے ظاہری شرکت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ جو تقیہ نا عقیدہ تقیہ ہے نا میں لینا رچ کے جھوٹ بولو جتوں مرضی مکر جاؤ جتوں مرضی نکل جاؤ. انہاں دا عقیدہ تقیہ بلا کی ہے کہ جتوں مرضی نکل جاؤ جتوں مرضی جھوٹ بول دو جو مرضی کہہ لو جتوں مرضی مکر جاؤ اپنی کتاباں دی مکر جاؤ تہاڈیاں مکر جاؤ جڑے مرضی الزام لا. یہ ان کا عقیدہ ہے. میں سچ کہتا ہوں یہ ہمارے پاس قرآن مجید جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مصحف عثمانی ہے. کیا ہے؟ عثمانی. جب حضرت ابوبکر صدیق نے کی گورنمنٹ میں قرآن پاک اکٹھا کیا گیا وہ ترتیب سے اس طرح کی ترتیب سے نہیں تھا. قرآن پورا اکٹھا کر لیا گیا تھا صحیفوں پر اور حضرت حفصہ کے پاس رکھ دیا گیا. جب قرات پر اختلاف ہوا نا کہ بھئی وہ کہتا میری قرات ٹھیک ہے وہ کہتا میری قرات ٹھیک ہے تو آپس میں صحابہ کرام نے متفق ہو کر کہا کہتا مسئلہ کا حل کٹو. جب مسئلے کا حل نکالا کہا ایک قرات پر اکٹھے کر دیتے ہیں ایک قرات پر اکٹھی کر دیتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہی صحیفے منگائے اور ان کو یہ جو ترتیب اب لگی ہوئی نا اسی ترتیب کے ساتھ سارا قریش کی قرات پر لکھا گیا اور باقی سارے صحابہ چاہے عبداللہ بن مسعود کا مصحف تھا چاہے عائشہ کا چاہے مصحف فاطمہ تھا چاہے مصحف علی تھا چاہے مصحف کعب تھا کہا کہ اب اس کے بعد کوئی قرآن کے نام پر شے نہیں رہے سب کو جلا دو. ایک قرآن جو آج موجود ہے اس کے علاوہ کوئی صحیفہ ریکارڈ میں موجود ہی نہیں کوئی صحیفہ ریکارڈ میں موجود ہی نہیں. جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کا قرآن وہ لے کر آئے جو کچھ مرضی کریں علی کا کوئی قرآن نہیں علی کا کوئی قرآن نہیں وہ سب جلا دیے گئے مٹا دیے گئے. اب یہ جو مذہب عثمانی کو نہیں مانتا تو وہ قرآن کو نہیں مانتا قرآن کو نہیں مانتا تو وہ کہتے ہیں یہ قرآن نامکمل ہے. ان کو کہو تمہاری کتابوں میں لکھا نا آدھے ادھر ہو جائیں گے آدھے ادھر ہو جائیں گے آپ سوچو گے میں کرا گی. یہ صرف ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو شعور دیجیے. جو میں آپ کو بڑے علم دے رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات بڑے خراب ہوتے ہیں. میری کسی کے ساتھ ذاتی وابستگی نہیں ہے میری ذاتی وابستگی صرف اللہ کے ساتھ کسی جماعت کے ساتھ نہیں. اس لیے میں نے آپ کو حوالوں کے ساتھ بیان کیا ہے جب آپ تحقیق کریں گے اور اگر حق کو تسلیم کرتے کرتے موت آ گئے تب بھی ٹھیک ہے اور اگر حق کو تسلیم نہ کیا اور آپ نے تلاش ہی نہیں کیا آپ کرنے کے آئے میرے پاس جائیں گھر جا کے بیٹھے کسی اور جگہ جمعہ پڑھے میں تو سکھانے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے جی. اگر ان کی یہ بات مان لی جائے تو پھر ان کے نزدیک حضرت علی نے منافقت کی اور حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی کیا منافقت کی نمازیں ان کے پیچھے پڑی منافقت کی بی بی کے حق میں لڑائی نہیں کی منافقت کی امامت نہیں کروائی منافقت کی قرآن و سنت پر عمل نہیں کیا حضرت علی تو پھر منافق ایسے ثابت ہو آپ میرے پیچھے میرے نہ سچے ہو لیکن ہے نہیں کتنے سال اور 23 سال تسی ایجی رہے ہو کیسی عجیب بات مطلب کہ ان کے نام پر ایسا گروپ جو جھوٹ پر مبنی ہے جن کا قرآن ہی کوئی نہیں جن کے پاس احادیث نبوی کی کتب ہی نہیں جو ختم نبوت کے قائل ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نبوت ختم امامت شروع نہ علی نے امامت کی نہ کسی اور نے امامت کی کہاں سے آ گئی لیکن کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہر کوئی مسلمان بیٹے ہر کوئی مسلمان نہیں. سرکار نے فرمایا تھا 73 فرقے ہو گئے 72 جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائیں گے. اب آپ جو مرضی سمجھ لیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ میں سیاسی ہوں نہ میں سماجی ہوں نہ ثقافتی ہوں
میں تو سیدھا سیدھا مسلمان ہوں. آپ مجھ سے اچھی دلیل دے کر بات کریں کہ مجھے بتائے کہ آپ دلیل دے کر بات کریں, اور جہاں دلیل نہیں چاہے وہاں گالی چلتی ہے, گالی نہیں جلانا. اور یہی انہوں نے سیکھا تھا نا, جہاں اچ کا جھوٹ بولو کہ جہاں تم نہ منے عقیدہ تبرہ گالا ہی کٹی جاؤ, گالا کٹی جاؤ. ایک نے گالی نکالی تیری ماں دی ہو, میں کہو سارے دی ماما کوئی ہوندی, سارے دی بھیرا کوئی ہوندی کہ گالا کٹدا, تو شرم نہیں آتی, کوئی شرم نہیں آتی. رج کے گالا کٹو تاکہ اگلا بھاجی جائے ہو پھٹو پاگل نے. میں کہنا یہو جہا پاگل بننا سچے مانے آج. او بھجن تسی نہ بھجو, او ڈرن تسی نہ ڈرو. مسلمان تے بنو نا. جہاں بات سنی میں نے آگے پوچھن گے اے قرآن دے متعلق اللہ یاری اے کہہ رہا سی, میں کو تو مانتے ہی نہیں اس قرآن کو, وہ اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے, تو دلیل کس بات پر دے؟ وہ ہماری حدیث کی کتب بھی نہیں مانتا, دلیل کس بات پر؟ وہ تو خود کہتا ہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے, تو کس بات پر بحث کرنی؟ بحث ہے ہی نہیں. لیکن کیونکہ جہاں جو میڈیا میں آ جائے گا, جو ٹویٹر پہ آ جائے گا, جو فیس بک پہ آ جائے گا, تو ذرا چھوڑ ڈالے گا, وہ گمراہ زیادہ کرے گا. آپ لوگوں نے تو بولنا ہی نہیں نا, بند نہ سیکھنا ہے, زبان ادھر سے بند ہو جاتی ہے, دین کے لیے کام ہی کوئی نہیں کرنا. ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, کھاؤ پی اور خوش رہو, بڑے مزے لو. ہمارا تو قانون یہی پہ پاس ہو گیا ہوا نا, کھانا کی شادی تے کی رکھنا ہے, ٹھیک ہے, مر گیا تو لنگر کی پکانا ہے. ساڈے تو کھانے پینے تو ہوتے ہیں, زندگی گزر جانی ہے, مقام کون ہوتے ہیں نا, ساری زندگی گزر جانی ہے, اور کھ نہیں, تاکہ لوگ ذرا خوشی نے کھا کے جان گے تو پھر دعا تو دیں گے نا کہ چنگا پکیا. اس لیے سرکار نے فرمایا تھا, تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ پاوے ملنے میں نے مسجد تے سرینا دے پٹھ دے والا جی کسڑ کے پہنچو گے کہ صبح فجر تے شاہ دے وقت پاوے ملنے میں نے کھان جانے ہیں. اللہ واسطے نہیں آؤ, اللہ واسطے آنا تو بڑا مشکل کام ہے. اللہ واسطے اللہ دل کھل جاتا ہے, یا اللہ تیرے واسطے بات کرتا, اس کے لیے آنا مشکل کام. تو باتیں کو سمجھ آئی؟ امامت کے حقدار حضور کے مصلی پر کھڑے اور حضرت علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے. ہم مصلی کو نہیں جانتے جو ان کے پیچھے تقیہ کے طور پر نمازیں پڑھتا تھا. مجھے نہیں معلوم وہ کون سا ڈپلیکیٹ علی تھا, I don't know, میں نہیں جانتا کون تھا. میرے نزدیک علی ایک جو ہماری کتابوں میں, کیونکہ ہماری کتابوں میں نبی ملیں گے, ہماری کتابوں میں صحابہ ملیں گے, ہماری کتابوں میں تابعین ملیں گے, ہماری کتابوں میں ملیں گے, ان کی کتابوں میں نہیں. السلام علیکم.